ویلکم ڈیئر فرینڈز، اسلامیات کے اہم ترین 2000 سوالات کا جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے تو یہ اس کا 74واں حصہ ہے۔ What balances a person's good and bad deeds on judgment day؟ قیامت کے دن کسی شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن کس چیز سے لیا جائے گا؟ میزان۔ What will determine the salvation of a person who has not received the message of Islam؟ جس شخص کو اسلام کا پیغام نہیں ملا ہو اس کی نجات کا تعین کیسے ہوگا؟ The answer lies with Allah alone۔ جواب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بارے میں مختلف ویوز ہے، لیکن جو سب سے زیادہ قوی ویو ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جواب صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ Which scholar categorized non-Muslims into 3 groups for judgment؟ کس عالم نے فیصلہ کے لیے یا جو قیامت کے دن ان کے بارے میں ڈیسائیڈ ہوگا غیر مسلموں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے؟ ابو حامد الغزالی۔ What happens to people who received a distorted message of Islam according to الغزالی؟ الغزالی کے مطابق جن لوگوں کو اسلام کا مسخ شدہ پیغام ملا ہے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ would likely be judged leniently or even forgiven on the day of judgment۔ الغزالی کے مطابق غالباً نرمی سے فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن، یا قیامت کے دن ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ what will souls traverse over hell fire via؟ روح جہنم کی آگ پر سے کس راستے سے گزرے گی؟ برج آف الصراط، یعنی پلصراط کے پل کے اوپر۔ What does the word برزخ primarily mean in Arabic؟ لفظ برزخ کا بنیادی طور پر عربی میں کیا مطلب ہے؟ obstacle، رکاوٹ۔ In Islam برزخ refers to the space between death and which event؟ اسلام میں برزخ سے مراد موت اور کس واقعے کے درمیان کا مرحلہ ہے؟ ریزریکشن، قیامت، یعنی انسان جب مر جاتا ہے اور قیامت کے دن دوبارہ اسے زندہ کیا جاتا ہے تو اس بیچ کا جو دورانیہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ Where do souls rest according to the concept of برزخ؟ برزخ کے تصور کے مطابق روح کہاں آرام کرتی ہے یا کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ برزخ اور عالم آراف، یعنی برزخ یا عالم آراف میں۔ What is غزالی's interpretation of برزخ؟ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے برزخ کی کیا تشریح کی ہے؟ place for those who go neither to hell nor to heaven، یعنی ان لوگوں کے لیے جگہ جو نہ تو جہنم میں جاتے ہیں اور نہ جنت میں۔ according to ابن حزم where are unborn souls located؟ ابن حزم کے مطابق غیر پیدائشی روحیں کہاں واقع ہے؟ in the lowest heaven، یعنی سب سے نچلے آسمان میں۔ How many times is برزخ mentioned in the قرآن؟ قرآن مجید میں برزخ کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 3 times، یعنی 3 بار۔ In برزخ what is separated from the body؟ برزخ میں کیا چیز جسم سے جدا ہوتی ہے؟ سول، روح۔ سمپل مطلب ہے کہ اس انسان جب مر جاتا ہے تو اس میں روح ہی نہیں ہوتی اور روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ What is برزخ primarily described as in mainstream سنی and شیعہ اسلام؟ برزخ کو بنیادی طور پر سنی اور شیعہ اسلام میں کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ An intermediary stage between 2 lives، یعنی 2 زندگیوں کے درمیانی مرحلہ۔ 2 زندگیاں کیا ہے؟ ایک انسان جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے دنیا کی جو اس کی زندگی ہے،
اور دوسری زندگی انسان کی تب شروع ہوتی ہے جب انسان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ What does Al-Araf represent in Islam؟ اسلام میں العراف کا کیا مطلب ہے؟ A realm between heaven and hell، جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام۔ Who inhabits in Al-Araf؟ العراف میں کون رہتے ہیں یا کون آباد ہوں گے یا کون آباد ہے؟ People balanced in sins and virtues، جن کے اعمال میں گناہ اور نیکی کا توازن ہو۔ یعنی میزان میں جب قیامت کے دن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ تولی جائے گی تو جن کی نیکیاں اور گناہ کا جو پلڑا ہے وہ ایک جیسے ہو تو ان لوگوں کو پھر اعراف میں آباد کیا جائے گا۔ What is the translation of Al-Araf؟ العراف کا ترجمہ کیا ہے؟ The heights، اونچائیاں۔ What do the inhabitants of Araf witness؟ العراف کے مکین کیا دیکھیں گے؟ The beauty of paradise and terror of hell، یعنی جنت کی خوبصورتی اور جہنم کی دہشت۔ چونکہ العراف ایسی جگہ ہے جو کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگی اور یہاں پر وہ لوگ ہیں جن کے گناہ ہیں اور نیکیاں برابر ہوگی، تو اسی وجہ سے وہ جنت کی خوبصورت بھی دیکھیں گے اور جہنم کی دہشت بھی۔ Where is Al-Araf described in the Quran؟ قرآن میں العراف کہاں بیان کیا گیا ہے یا اس کا ذکر قرآن میں کہاں کیا گیا ہے؟ سورہ العراف 46-47، یعنی العراف کی آیہ نمبر 47 اور 46۔ What is as-sirat according to Islam؟ اسلام کے مطابق as-sirat کیا ہے؟ The bridge to Jannah، یعنی جنت کو پل۔ What does the hadith say about as-sirat؟ حدیث میں as-sirat کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ Thinner than a hair and sharper than a sword، یعنی بالوں سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ Where do sinners fall from the as-sirat bridge؟ گنہگار as-sirat کے پل سے کہاں گرتے ہیں یا کہاں گریں گے؟ Into the fires of hell، جہنم کی آگ میں۔ یعنی جب قیامت کے دن صراط کے پل پہ لوگ اس کو کراس کریں گے تو جو گناہگار ہوں گے تو وہ صراط کے پل سے گریں گے جہنم میں، اور جو نیکوکار لوگ ہیں تو وہ جو صراط کا پل ہے وہ آسانی سے کراس کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ What kind of seed does the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم compare as-sirat to؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے as-sirat کو کس قسم کے بیج سے تشبیہ دی ہے؟ A thorny seed is found in Najd and is called as-sa'dan، یعنی نجد میں ایک کانٹے دار بیج پایا جاتا ہے اور اسے as-sa'dan کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے as-sirat کی تشبیہ دی ہے۔ What is the meaning of صراط المستقیم؟ صراط المستقیم کا کیا مطلب ہے؟ The straight path، یعنی سیدھا راستہ۔ How many times is as-sirat al-mustaqim mentioned in the Quran؟ قرآن کریم میں صراط المستقیم کتنی بار ذکر کیا گیا ہے؟ 33 times، یعنی 33 بار۔ Thank you for watching this video. Stay blessed.